استغفار کرنا، توبہ کرنا، گناہ یاد کر کے شرمندہ ہونا، یہ اللہ کو کتنا پسند ہے. ایک سبحان اللہ، اس کے بارے میں چند برکتیں آپ کو بیان کرتا ہوں. بڑی عظیم برکت یہ ہے کہ اس کی بدولت بندے کا تنگی اور غم دور ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں ہے جو ہمیشہ استغفار کرتا رہے اللہ پاک اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے، ہر فکر و غم سے اسے خلاصی عطا فرماتا ہے. اس کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ ایسے بندے کو اللہ پاک غیب سے رزق عطا فرماتا ہے. حدیث پاک میں ہے استغفار کرنے والے کو اللہ وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. اتنی مہنگائی ہے، اتنی مشکلیں ہیں، اتنی تنگی ہے، لوگ قرضے میں ہیں، کبھی ادھر جاتے ہو کبھی ادھر جاتے ہو. ارے بھائی سب کے پاس جاتے ہو، رب کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ استغفار کرنا شروع کر دو، فرمایا ادھر سے روزی دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جائے گا. اس کی برکت سے اللہ پاک دلوں کے زنگ کو دور فرماتا ہے. آئیے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کو معافی مانگنا، دل سے پکارنا کتنا پسند ہے. میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ بتاتا ہوں، اور یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام. اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک بار اپنی مناجات میں عرض کیا یا اللہ یا رب. اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا لبیک یا موسیٰ. آپ نے عرض کی یا اللہ تو میرا مالک ہے، تو خالق ہے، میں تو تیرا بندہ ہوں. ارشاد ہوا مجھے یہ پسند ہے کہ جب مجھے کوئی میرا بندہ یا رب پکارے تو میں اسے لبیک کہہ کر جواب. اللہ فرما رہا ہے حضرت موسیٰ نے عرض کی یا رب کیا یہ ہر مطیع بندے کے لیے ہے؟ کیا ہر نیک آدمی کے لیے ایسا ہے کہ جب تجھے وہ پکارے تو لبیک فرماتا ہے؟ سنو اللہ فرماتا ہے ہاں بلکہ ہر گناہگار بندے کے لیے بھی ہے. حضرت موسیٰ نے عرض کی یا اللہ فرما بردار تو تیری اطاعت کرتا ہے. وہ بات تو سمجھ آ رہی ہے، گناہگار پر یہ کرم کس وجہ سے؟ اے ہے سنو میرے رب کیسا کریم ہے. فرماتا ہے اے موسیٰ اگر میں بھلائی کرنے والے کو اس کی بھلائی کا بدلہ دوں اور برائی کرنے والے پر اس کی برائی کی وجہ سے احسان نہ کروں تو میرا جود و کرم کہاں جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے میرا پھر کرم میری رحمت کس لیے ہے؟ برائی کرنے والا بھی گناہ کرنے والا بھی مجھے پکارتا ہے، میں اسے بھی لبیک کہہ کر جواب دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو ایک بار وہی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ فلاں علاقے میں جاؤ، ہمارا ایک نیک بندہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، جا کے اس کو غسل دو، اس کو کفن دو اور اس کا جنازہ پڑھو. حضرت موسیٰ وہاں پہنچ گئے اور جب وہاں جا کر آپ نے لوگوں سے کہا کہ مجھے فلاں بندے کے پاس لے جاؤ جس کا انتقال ہوا ہے، مجھے غسل دینا ہے، کفن پڑھنا ہے، جنازہ پڑھنا ہے. لوگوں نے کہا حضرت یہ تو زمانے کا گناہگار بڑا بےہودہ بڑا بدکار شخص تھا، آپ کو رب کا حکم تھا، آپ نے غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، جنازہ بھی پڑھا، پھر رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا بندے تو یہ کہہ رہے ہیں یہ تو بہت برا آدمی تھا، تو نے مجھے بھیجا اور فرمایا تیرا پیارا بندہ، میں نے جنازہ بھی پڑھ دیا، غسل اور کفن بھی دیا. پھر آپ سوچیں کہ کسی کا جنازہ حضرت موسیٰ پڑھ دیں تو اس کی تو بخشش کا تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں نا، وہ تو اللہ کے نبی جس کا جنازہ پڑھے غسل دے تو یا اللہ تو نے ایسا انتظام فرما دیا. رب کریم کی طرف سے پتہ ہے کیا جواب آتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ بندے سچ کہتے ہیں، یہ بندہ واقعی بڑا گناہگار ہے. جو علاقے والے شہر کے لوگ کہہ رہے ہیں نا ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بندہ تھا ہی ایسا. اللہ جب اتنا گناہگار اتنی بڑی مہربانی کس وجہ سے؟ ارشاد ہوا اے موسیٰ اس بندے نے مرنے سے پہلے مجھ سے 5 کلمات کے ذریعے بات کی، مناجات کی، مجھے پکارا، 5 سینٹنس تھے، 5 کلمے تھے، اور اے موسیٰ اس کی وجہ سے میں نے اس کی مغفرت فرما دی. حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ وہ 5 کلمے تو بتا دے. وہ 5 کیسے جملے تھے کہ علاقے میں سب سے مشہور بدکار اور اس کا انتقال ہو تو رب مغفرت بھی فرمائے اور اپنے نبی کو فرمائے جا کے جنازہ پڑھو. تو آپ نے کہا یا اللہ وہ 5 کلمات بتا دیں. اب ذرا یہ 5 کلمات سنیے گا. ایکچولی جو بات سمجھنی ہے نا، استغفار ہے کیا، معافی مانگنا ہے کیا، توبہ کیا ہے. اللہ فرماتا نا کہ ہم نے سنا کہ جو بندہ اللہ سے استغفار کرتا ہے اللہ اسے دیکھ کر مسکراتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ بندہ رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے، اپنے گناہ یاد کرتا ہے، اپنی کم مائگی کا اظہار کرتا ہے. وہ کہتا ہے الندم التوبہ، شرمندگی توبہ. شرمندہ ہو جائے نا انسان. دنیا میں پتہ کیا معاملہ ہے، ہم کسی عدالت میں جا کر کہتے ہیں ہم نے جرم کیا ہے، اقبال جرم، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے جج کہتا ہے پھر اس کو گرفتار کرو اور سزا سناؤ. بندہ خود ہی مان رہا ہے، گواہوں کی ضرورت کیا ہے. دنیا کی عدالت میں اقبال جرم پر سزا ملتی ہے. میرے رب کی رحمت کی عدالت دیکھو، بندہ وہاں جا کر اقبال جرم کر لے، شرمندہ ہو جائے، معافی مانگ لے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے. یہ فرق ہے دنیا والوں میں اور رب کی عدالت میں. سبحان اللہ. وہ حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ وہ 5 کلمے بتا، اور بتائے گئے تو وہ 5 کلمے سنیے گا ذرا. وہ بندہ کہتا ہے مرنے سے پہلے اے رب تو جانتا ہے میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ خود نیک نہیں ہوں. یا رب تو جانتا ہے میں فاسقوں سے بغض رکھتا ہوں اگرچہ میں خود فاسق ہوں. سمجھ رہے بات؟ اے اللہ نیکوں سے پیار کرتا ہوں، مجھے پتا ہے میں خود نیک نہیں ہوں. میں گناہ گاروں سے نفرت کرتا ہوں حالانکہ میں خود بھی گناہ گار ہوں. کہیں بھی اپنی بڑائی نہیں ہے،
میں गुनाहगार, मैं बदकार, मगर अल्लाह मैं प्यार करता हूं नेक लोगों से। तीसरा जुमला क्या था? या रब अगर मुझे मालूम हो जाए कि मेरे जन्नत में दाखिल होने से तेरी मिल्कियत में कोई कमी आ जाएगी, तो अल्लाह मैं तुझसे फिर जन्नत का सवाल करना छोड़ दूं। मुझे ये पता है या अल्लाह तूने मुझे जन्नत में दाखिल किया ना, तेरी जन्नत में कोई कमी नहीं आएगी, बहुत बड़ी है, अब मुझे दाखिल भी करने से तेरा कुछ नहीं जाएगा। अगर कुछ जाता होता तो या अल्लाह मैं जन्नत तेरे से मांगना छोड़ देता। चौथा जुमला क्या है? ऐ रब अगर मुझे मालूम हो जाए कि मुझे जहन्नम में दाखिल करने से तेरी मिल्कियत में इजाफा हो जाएगा, तो मैं फिर जहन्नम से पनाह नहीं मांगूंगा। यानी अगर तो तेरे मुल्क में, तेरी शान में इजाफा हो रहा है मुझे जहन्नम में डालने से, फिर तो मैं नहीं कहूंगा तुझे कि जहन्नम से निकाल। अगर मुझे पता है तू पहले ही मालिक है, तू पहले ही खालिक है, सब कुछ तेरा है, मुझे जहन्नम में डालने से तेरी कोई मिल्कियत में इजाफा नहीं होना। और आखिरी बात क्या कहता है? या रब अगर तू मुझ पर रहम ना करेगा तो फिर कौन करेगा? अल्लाह फरमाता है, मूसा मैंने उस पर रहम किया, ये मेरे करम के लायक था, मेरे करम के लायक नहीं था कि मैं उसे नाकाम लौटा देता। जब इसलिए कलिमात कहे तो मैंने इसे दरगुजर फरमाया, इसकी मगफिरत फरमा दी और मैं ही बख्शने वाला मेहरबान। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज वो काम सीख के जाना है, समझ के जाना है, जिसको जो बंदा करता है तो रब की रहमत गोया मुस्कुराती है। वो ये है कि अल्लाह से माफी मांगते रहे, इस्तिग़फ़ार करते रहें, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करते रहें, अपने गुनाहों पर नदामत रखें। कि जो माफी मांगता है ना, अल्लाह उसे बहुत पसंद फरमाता है। हदीस पाक में आता है, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा उसने गुनाह किया ही नहीं है। अच्छा, अब एक और बहुत प्यारा अमल जिसको देखकर अल्लाह मुस्कुराता है, वही मैंने तफसीर बताई कि अल्लाह की रहमत राजी हो जाती है और अल्लाह की रहमत बरसती है, रब राजी हो जाता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 3 बंदे हैं अल्लाह पाक उन्हें देखकर मुस्कुराता और क्या होता है? फरमाया और बहुत खुश होता है। अब वो 3 बंदे कौन से हैं? चेक करने हम उनमें हैं कि नहीं। फरमाया नंबर 1, वो बंदा जो रात को उठे, बिस्तर छोड़े, अच्छी तरह वुजू करे, फिर नमाज पढ़ने खड़ा हो जाए, उसे देखकर अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाता है, ऐ फरिश्तों बताओ मेरे बंदे को नेकी पर किसने उकसाया है? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला तू बेहतर जानता है। अल्लाह पाक फरमाता है, हाँ मैं जानता हूं मगर तुम मुझे बताओ। फरिश्ते अर्ज करते हैं, ऐ मालिक करीम तूने इसे एक चीज यानी जहन्नम का खौफ दिया है, ये उससे डरता है। ऐ अल्लाह तूने इसे उनको एक चीज जन्नत की उम्मीद दिलाई है, ये उसकी उम्मीद रखता है। अल्लाह यही खौफ और उम्मीद है जिसने इसे रात की नींद कुर्बान करके तेरे हुजूर खड़े होने पर उभारा है। अब अल्लाह पाक फरमाता है, ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, ये जिस चीज से डरता है यानी जहन्नम से डरता है, मैंने अपने इस बंदे को उससे अमन बख्शा, और जिसकी उम्मीद रखता है यानी जन्नत की, मैंने जन्नत इस पर वाजिब कर दी। रात उठकर जब दुनिया सोई हो, बंदा उठकर तहज्जुद की नमाज अदा करे, अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाए, अल्लाह फरिश्तों के सामने गोया फखर फरमाता। दूसरे नंबर पर सुनो, और दूसरा वो शख्स जो हक व बातिल की लड़ाई में शरीक हुआ, साबित कदम रहा, यहाँ तक के शहीद हो गया, या अल्लाह पाक ने उसे फतह अता फरमाई। अल्लाह उस बंदे को देखकर भी मुस्कुराता है। जिहाद करने वाले मुजाहिदीन या तो शहीद हो जाए या गाजी होकर लौटे अल्लाह की रिजा के लिए, अल्लाह की रहमत उन पर भी छमा छम बरसती है। और तीसरे नंबर पर फरमाया, तीसरा वो बंदा जो रात को सफर करता है, यहाँ तक के रात के आखिरी हिस्से में जब कहीं ठहरता है तो उसके साथ वाले सो जाते हैं, मगर वो खड़ा होकर नमाज पढ़ने लगता है, उस बंदे को देखकर भी अल्लाह पाक मुस्कुराता है। इज्तिमाई इबादत के बड़े फायदे हैं, इज्तिमा में आना, महफिल में आना, दुआ में शिरकत करना बहुत अच्छी बात, मगर अपनी आदत ऐसे भी बनाएं कि कुछ इबादतें ऐसी करें कि मैं जानूं और रब जाने। ये जो रात उठकर दुआ का लुत्फ है, रात उठकर जो नमाज पढ़ने का लुत्फ है ना, जब सारी दुनिया सो रही है और बंदा अपने रब की बारगाह में हाजिर है। उलमा कहते हैं दिन के नवाफिल के मुकाबले में रात के नवाफिल अफजल है, क्योंकि रात सुकून होता है, रात रिक्कत कल्बी मिलती है, सुभान अल्लाह, रहमत इलाही छमाछम बरसती है। हमें क्या करना है कि रात तहज्जुद की नमाज की आदत डाले। रमजान में बन गई थी ना, सारी के लिए उठते थे तो लोग तहज्जुद पढ़ते थे, अल्लाह करे कि ये आदत बन जाए। कभी कभी, अगर हर रोज नहीं हो सकता, कम से कम कभी कभी करें। अच्छा, अगर ऐसी कोई इबादत हो भी जाए ना, फिर सबको बताए ना कि रात उठा था तो जनाब दुआएं भी की तो आंसू भी बहाए। नहीं, कभी कभी ऐसा किया करो कि मैं जानूं और रब जाने, अल्लाह से बातें किया। मैं आपको सही बताऊं, आप मुझे एक बात बताएं, ये तो आपने सुन भी लिया कि अल्लाह की रहमत किस कदर बरसती है उस पर। जिंदगी में भी जब कभी हम परेशान हो और रात नींद ना आए, कभी कभी ऐसा होता है परेशानी में नींद नहीं आती, करवटें बदल रहा होता है इंसान, और उस करवट बदलते बदलते में
آپ کی جب والدہ حیات ہوگی یا ماشاءاللہ جن کے پاس ماں موجود ہے، ماں جیسی ہستی کہاں ملتی ہے؟ ایک بار اور سن لو، دنیا کی بہت ساری چیزیں میرے اور آپ کے پاس ہیں جو ریپلیسیبل ہیں، جو بدلی جا سکتی ہیں۔ موبائل فون لیتے ہیں، بڑی خوشی سے لیتے ہیں، مگر نیا ماڈل آتا ہے تو لوگ بدل دیتے ہیں۔ سواری لیتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے، مگر جب نئی سواری آتی ہے تو ریپلیس بدل دیتے ہیں، ماڈل نیا آ گیا بھائی، اب وہ پرانی لگتی ہے۔ مگر یاد رکھو، ماں باپ چلے جائیں نا، اس کے بعد ماں باپ دوبارہ نہیں بنتے، ان کا کوئی نیا ورژن یا نیا ماڈل نہیں ہے۔ ہیں تو ان کی قدر کر لو، ان کی دعائیں لے لو۔ تو بہرحال آپ کبھی کبھی تکلیف میں ایسا ہوا ہو کہ رات کو نیند نہ آئی ہو، بے قرار ہو کر ماں کے پاس گیا، آنکھوں میں آنسو لے کر کہ ماں میں پریشان ہوں، بیمار ہوں، یا قرضے میں ہوں، یا فلاں پرابلم ہے۔ ماں نے کیا کیا تھا؟ کروٹ بدل کر سو گئی تھی کہ بیٹا تو جان تیرا کام جانے، یا ماں خود بھی بیدار ہو گئی، سینے لگایا اور دعا کرنا شروع کر دی؟ بھائی ہم روئے تو ماں بھی روئی۔ یہ ہے نا ماں، میری تکلیف۔ ایسا لگتا ہے کہ مجھے کبھی کبھی یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا تھا کہ تکلیف مجھے زیادہ ہوتی ہے میری تکلیف میں، میری والدہ کو زیادہ ہوتی ہے۔ بیمار میں ہوں، تکلیف اسے ہے، یہ رشتہ کہاں ملتا ہے؟ مگر مجھے ایک بات بتاؤ، جب میری تکلیف پر رات نیند چھوڑ کر، بستر چھوڑ کر میں ماں کے پاس گیا، ماں نے سینے لگایا، تو اگر میں اپنا بستر چھوڑ کر آنکھوں میں آنسو لیے میری ماں سے مجھے کہیں زیادہ پیار کرنے والے رب کی بارگاہ میں چلا گیا، تو اس کی رحمت کیا مجھے مایوس کر دی؟ میری ماں کے دل میں جو ممتا ہے نا، وہ بھی میرے رب نے ڈالی ہے، تو رب کی رحمت کتنی ہوگی؟ کبھی کبھی اللہ کی بارگاہ میں رات کے اس پہر حاضر ہوا، جو پرابلم ہے آپ کی، جو مشکل ہے آپ کی، آپ یقین کریں، آپ اللہ کی بارگاہ میں تہجد کے وقت رات کے آخری پہر آنسو بہائیں، دعائیں کریں، نوافل پڑھیں، پھر دیکھیے آپ کے دل کو تسلی کیسے ہوتی ہے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور آپ نے دیکھا کہ ایسے وقت عبادت کرنے والوں سے رب کتنا راضی ہوتا ہے۔ اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ اسی طرح عظیم صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ رات کو اٹھتا ہے، اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر اللہ پاک کی حمد کرتا ہے، اس کی بزرگی بولتا ہے، اپنے نبی علیہ السلام پر درود پڑھتا ہے، قرآن کھول کر پڑھنا شروع کر دیتا ہے، یہ وہ بندہ ہے جسے دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے اور فرماتا ہے، دیکھو میرا بندہ عبادت کر رہا ہے جبکہ اسے میرے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اللہ، یہ کاش ہمیں عادت مل جائے کہ ہم اکیلے میں عبادت کریں، انفرادی عبادت کریں، میں جانوں میرا رب جانے، کبھی تلاوت کریں، کبھی درود پڑھیں، کبھی دعائیں کریں، کبھی آنسو بہائیں، سبحان اللہ، اس کا مزہ ہی اور ہے۔ ہاں کبھی ایسا ہونا چاہیے، ہم محفل میں عشق رسول کے عالم میں رو بھی پڑتے ہیں، مدینے کی یاد ہو، نعت شروع ہو تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے، مگر کبھی کبھی رات ایسی بھی ہونی چاہیے کہ دل میں ہو یاد تیری گوشئے تنہائی، دل میں ہو یاد تیری گوشئے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ کبھی زندگی میں ایسی راتیں بھی آنی چاہیے، وہ ہے نا، جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر، عشق نبی میں روتے روتے کیسی گزری رات نہ پوچھو۔ کبھی کبھی ایسی رات بھی گزرنی چاہیے کہ آقا کی یاد میں آنسو بہ رہے ہوں، مدینے کی یاد میں، گھر والوں کو بھی پتہ نہ چلے، ہلکی ہلکی آواز میں کبھی نعت شریف لگا لیا کریں، کبھی مناجات لگا لیا کریں، ہم پتہ نہیں کیا دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں۔ کاش انہی تصورات میں آنکھیں بند ہوں کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے۔ جو مدینے کے تصور میں سوتے ہیں نا، پھر خواب میں زیارت بھی کر لیتے ہیں۔ خواب کا ایک فنامنا یہ بھی ہے، آپ جس چیز کے بارے میں سوچتے ہوئے سوتے ہیں نا، عموماً گندی باتیں دیکھ کر، گندی چیزیں دیکھ کر سوتے ہیں، پھر ایسے ڈراؤنے خواب بھی آتے ہیں، انہیں ٹینشن بھی آتی ہے، فلموں میں بھی ماردار دیکھی، خواب میں بھی لڑائی جھگڑے دیکھ رہے ہیں۔ جو مدینے کی یادوں میں سو رہا ہے، جو باوضو سو رہا ہے، جو اللہ کا ذکر کر کے سو رہا ہے، جو نوافل پڑھ کے سو رہا ہے، پھر دیکھو خواب میں بھی کہاں کہاں کی سیر کرے گا انشاءاللہ۔ تو اپنی خلوتوں کو اچھا کریں، اپنے اکیلے وقت کو بھی خوبصورت کریں، آنسو بہائیں، اور سبحان اللہ تہجد پڑھنے والوں کے چہروں پر نور بھی آ جاتا ہے۔ ہاں یہ ایک الگ نعمت انہیں ملتی ہے، اللہ نصیب فرما دے۔ اچھا ایک اور خوبصورت کام ہے، اللہ کریم جنہیں دیکھ کر مسکراتا ہے۔ فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول ذی شان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، 3 بندوں کو دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے۔ وہ قوم جو نماز میں صفیں سیدھی کرتی ہے، اور وہ بندہ جو اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرتا ہے، تیسرا وہ بندہ جو رات کے اندھیرے میں عبادت کرتا ہے، انہیں دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے۔ جہاد والی بات اور رات والی عبادت کی بات تو ہو گئی، اب اس میں نئی بات سیکھنے کو ملی، صفیں درست کرنے والی۔ اب روز نماز پڑھ رہے ہیں، صفیں درستی کر رہے ہوتے، امام صاحب کہہ کے تھک جاتے، کاندھے سے کاندھا ملائیں، صفوں کو سیدھا کریں۔ صفوں کو سیدھا کرنے والوں کو دیکھ کر رب کی رحمت مسکراتی ہے، رحمت برستی ہے۔ اب یہ کتنا آسان کام ہے،
مگر اس کی طرف بھی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کہ صفیں سیدھی کرنا یہ بڑی نیکی ہے، اور اللہ کرے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بنے۔ اور صفیں درست نہ کرنا ترک واجب، ناجائز اور گناہ ہے۔ سیدھی صفیں نہیں کرتے، نہیں ناجائز کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ صف درست نہ کرنے سے نماز ناقص رہ جاتی ہے۔ اور یہ بعض اوقات وہ کہتے ہیں یار ہمیں اس نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے صف درست نہ کرنا نماز میں وسوسے آنے کا سبب ہے۔ صفیں ٹھیک نہیں ہوگی نا، عجیب عجیب سی باتیں دماغ میں آئیں گی۔ کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے شیطان تمہارے درمیان بھیڑ کے بچے کی طرح گھس جاتا ہے، شیطان صفوں میں گھس جاتا ہے۔ صف سیدھی نہ کرنے میں چہرہ بگڑنے کا اندیشہ ہے۔ اب ذرا غور کر لیجیے یہ کتنا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں ایک سورت ہے سورہ صافات، اس مبارک سورت کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، ان کی قسم جو باقاعدہ صفیں باندھے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں یہاں صفیں باندھنے والوں سے مراد فرشتے ہیں۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا تم ایسے صف کیوں نہیں بناتے جیسے فرشتے صفیں بناتے ہیں؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کیسے صف بناتے ہیں؟ فرمایا پہلے اگلی صف مکمل کرتے ہیں اور خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، مبارک ہو مسلمانوں کو جو صفیں سیدھی کرتے ہیں، اچھی طرح کاندھے سے کاندھا ملاتے ہیں، گویا یہ فرشتوں کا کام کر رہے ہیں، فرشتوں والا کام کر رہے ہیں۔ تفسیر طبری میں ہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا، جب نماز پڑھانے لگتے تو نمازیوں کو فرماتے صفیں سیدھی کر لو، اے فلاں ذرا آگے ہو جاؤ، اے فلاں ذرا پیچھے ہو جاؤ، پھر فرماتے بے شک اللہ پاک تمہیں فرشتوں کی طرح دیکھنا پسند فرماتا ہے۔ تو صفیں سیدھی رکھنا یہ فرشتوں کا انداز ہے، اور اللہ کی رحمت خوب برستی ہے، گویا رب مسکراتا ہے انہیں دیکھ کر۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اور بھی بہت سارے کام ہیں جس کو دیکھ کر، جن کو کرنے سے اللہ کی رحمت چھما چھم برستی ہے۔ بہرحال جب نے 3-4 باتیں سنی ہیں، آج سے اس کو نیت کر لیتے ہیں کہ خوب اللہ کی بارگاہ میں ہم استغفار کریں گے، اپنے گناہوں پر معافی مانگیں گے۔ انشاءاللہ راتوں کو اٹھ کر جب لوگ سو رہے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کریں گے۔ اسی طرح فرمایا کہ صفوں کو درست کریں گے، اور انشاءاللہ رب کی بارگاہ سے خوب رحمتیں لوٹیں گے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ سب کب ہو سکے گا؟ کہ جب ہم اچھے ماحول میں رہیں گے۔ تہجد تو جب پڑھیں گے نا، جب پہلے فرض پڑھیں گے، اس کی فرضی قضا ہو رہی ہے تو اس کو تہجد کی باری کب آئے گی؟ استغفار تو جب کرے گا جب ایسے ماحول میں آئے گا کہ جہاں گناہوں کو یاد دلا کر معافی مانگنے کا ہمیں انداز اور اس کی فکر دی جائے۔ تو آج کے اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی کا یہ پیارا ماحول آپ کے سامنے ہے، اس ماحول سے وابستہ رہیں۔ ہفتہ وار اجتماع میں، مدنی قافلوں میں، ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ان نیکیوں کا جذبہ بھی ملتا رہے گا، اور انشاءاللہ ایسے کام کرنے میں اللہ کرے کامیاب ہو جائے۔ تصور ہی کتنا پیارا ہے، یقین کریں، میں شاید پتہ نہیں وہ فیلنگ آپ کو محسوس ہو رہی ہے کہ نہیں، یہ تصور ہی کتنا پیارا ہے کہ کبھی میں کوئی ایسا عمل کر لوں کہ رب کی رحمت مجھے دیکھ کر مسکرا دے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، اور کیا چاہیے، میری تو زندگی کا حاصل ہو گیا نا۔ تو اب یہ 3-4 کام آپ نے سن لیے ہیں، اس کو عمل کرنا شروع کر دیں۔ اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں کہ رب کریم اپنی رضا والے کام ہمیں بڑھ چڑھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔